الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 17 شوال المکرم سن 1445 ہجری بمطابق 26 اپریل 2024 ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کو اہمیت ایسی دی ہے جیسے انسان کے جسم میں روح کی اہمیت ہے۔ اگر جسم میں روح موجود ہو تو انسان روح کی موجودگی یا روح کے تعلق کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، اور اگر روح نکل جائے یا روح کا تعلق ہی ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی کھٹ میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے معاملات پر سمجھتے ہوئے آپ عقائد کو سمجھیں کہ اگر ہمارے عقائد ٹھیک ہوئے تو ہماری اسلامی عمارت بھی ٹھیک کھڑی ہوگی، اور اگر ہمارے عقائد خراب ہو گئے، کوئی رخنا پڑ گیا، تو ہماری اسلامی عمارت بھی متزلزل ہو جاتی ہے۔ میں اسی بنیاد پہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تاج رسالت کا ایک نگینہ ہے جس کے بغیر تاج رسالت کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی کے لیے یہ ماننا ضروری تھا کہ وہ وقت کے نبی ہیں۔ حضور پاک کی آمد پر یہ ماننا ضروری ہے کہ حضور وقت کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ اگر رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نائے نبوت کا اقرار کر لیا جائے تو جب علماء کہتے ہیں کہ اس سے اسلام کی عمارت ہل جائے گی تو وہ کیسے ہلے گی؟ اس ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنی جگہ ختم نبوت کی بات موجود ہے وہ ساری آیات غلط ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنے فرامین موجود ہیں جس سے عقیدہ ختم نبوت سمجھ آتا ہے وہ سارے فرامین غلط ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں قرآن کریم کی 100 آیات سے زائد آیتیں ہیں جس میں اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا، تو قرآن پاک کے لیے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی زبر زیر میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور اگر ختم نبوت کا انکار ہو جائے تو قرآن کی 100 آیتوں کو غلط سمجھا جائے گا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمارا نظریہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا کوئی کہہ دے تو ہم مان لیں، لیکن حضور پاک کو غلط نہیں مان سکتے۔ تو نبی پاک نے 210 سے زائد حدیثوں میں اپنے آپ کو آخری نبی فرمایا ہے، تو وہ حدیثیں کہاں جائیں گی؟ وہ بھی نعوذ باللہ غلط ہو جائیں گی۔ اسی لیے عقیدہ ختم نبوت وہ بنیاد ہے۔ اور پھر عقیدہ ختم نبوت کے لیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مشہور ترین حدیث ہے، آپ حضرات سن چکے ہوئے ہیں، ہر وقت جمعہ کے خطبے میں بھی مختلف اوقات میں خطیب پڑھتے ہیں، جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں خلفائے راشدین حق 4 یار کے بارے میں ایک ایک فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے لیے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، ابو بکر پوری امت میں سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر،
اور حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے معاملات میں انتہائی اہتمام اور سختی سے کام لیتے ہیں، اور اس کے لیے آگے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، حضرت عثمان جیسا سچا کوئی اور نہیں ہے جس سچائی پر یہ فائز ہے حیا کے اندر۔ اور حضرت علی کے لیے فرمایا اقضاہم علی، علی جیسا چیف جسٹس اس امت کو اور نصیب نہیں ہونا، یعنی یہ رتبے بیان فرمائے۔ ان میں جو حضرت ابو بکر کا رتبہ ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ پوری امت کی رحمت، کرم، شفقت، نرمی، مہربانی ایک طرف، اور ابو بکر کی شفقت، نرمی، مہربانی ایک طرف، پھر بھی ابو بکر ان سب سے وزنی ہے، اتنے شفیق اور نرم ہے، اتنا ابو بکر صدیق میں تحمل، حوصلہ اور بردباری ہے، اتنے بڑے حوصلے والا شخص عقیدہ ختم نبوت پہ اتنا گرم ہے کہ شاید حضرت عمر فاروق کی بھی گرمی اتنی نہ ہو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، یمامہ کی بستی تھی، وہاں سے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ حضور کے بعد میں نبی ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور حکومت تھا، ابھی نئے حکومت پہ قدم چمانا شروع کیے تھے۔ ہو سکتا تھا کوئی یہ کہے کہ حضرت ابھی تو قرآن کریم کو ہم نے پتھروں سے، چمڑوں سے اور قرآن کریم کو پتوں سے لکھا ہوا اکٹھا کرنا ہے، وہ اکٹھے کر لیں، ابھی تو حکومت کو مضبوط کر لیں، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ موجود ہے، مرتدین کے فتنے موجود ہیں، ان سے نمٹ لیں۔ حضور علیہ السلام تازہ دنیا سے گئے ہیں، ابھی صحابہ غم میں تھوڑا صبر کریں۔ ان سب کے باوجود ابو بکر نے منکرین ختم نبوت سے جہاد کیا ہے، حالانکہ مشورے آ رہے تھے، تھوڑی نرمی، تھوڑا صبر، تھوڑا حوصلہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان جہادوں کے بارے میں ایک جملہ فرمایا تھا اپنے دور میں کہ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کا دو کام میں سے ایک ہوگا، دین میں کمی ہو اور ابو بکر زندہ ہو، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یا تو ابو بکر اپنی جان دے دے گا، پھر جو مرضی آئے ہوتا رہے، اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، اور یا پھر دین کی کمی برداشت نہیں کروں گا، اگر ابو بکر کی زندگی ہے تو وہ دین کو پورا مانے گا۔ یہ تاریخی جملہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ اور پھر یمامہ کے بستی میں جا کر صحابہ کرام کا جہاد ہے۔ یمامہ کی بستی ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے قریب یہاں کوئی شیخ یوسف کی بستی ہے تو بس یہاں بڑا قریب ہے تو چلے جائیں۔ مدینہ طیبہ میں ابو بکر ہے، اور یمامہ کم از کم 1000 کلومیٹر دور ہے مدینہ طیبہ سے۔ ریاض جو سعودیہ کا دارالخلافہ ہے، اس وقت اس ایریا کو نجد کہا جاتا تھا، اس کے قریب ایک جگہ ہے جسے یمامہ کہتے ہیں، وہ بھی تقریباً 70-80 کلومیٹر دور ہے، کوئی 900 کلومیٹر مدینہ سے ریاض بنتا ہے۔ اتنا لمبا سفر، اور ابو بکر نے صحابہ کرام کی لشکر کشی کی ہے، اور مسلمہ کذاب کا سر لے کر آئے ہیں جس نے ختم نبوت کے خلاف اپنا عقیدہ رکھا، اور عقیدہ ختم نبوت پر یہ بکواس کی کہ حضور پاک کے بعد نبی میں ہوں، تو اس سے جہاد ہوا۔ اچھا، جانے والے وہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام میں لوگ ہیں، آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بعد میں 64,65,000 مربع میل کے حکمران ہیں، یہ اس لشکر میں ایک سپاہی کے طور پہ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی ہیں، براء ابن مالک، 4 بچوں کا باپ ہے، جاتے ہوئے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بچوں اگر اللہ نے چاہا تو مدینہ میں ملیں گے ورنہ جنت میں ملیں گے، اور بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں اپنے حقوق کی تمام ادائیگیاں کرتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے۔ آج بھی اس براء ابن مالک کی قبر وہیں یمامہ میں ہے۔ یہ جہاد ابو بکر کے دور میں ختم نبوت کے لیے ہوا تھا۔ اچھا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس جنگ میں جو قربانی پیش کی ہے نا، یہ قربانی تاریخ اپنی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہے۔ لفظ 1200 کہنا بڑا ہے، میں 1200 امتی عام امتیوں کی بات نہیں کر رہا، رسول اللہ کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر 1200 یہ لوگ جو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور ان میں 700 وہ ہیں جو قرآن کریم کے قاری ہیں۔ آپ نے ختم قرآن کے جلسوں پہ ایک روایت سنی ہوگی کہ جب 700 قاری اکٹھے شہید ہو گئے تھے، پھر قرآن کریم کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دی گئی تھی۔ تو یہ ساری شہادتیں ختم نبوت کے لیے ہیں۔
اور پیش کس دور میں ہوئی ہیں؟ جو ارحم امتی، یہ پوری امت میں سب سے زیادہ رحیم اور کریم اور نرم ہے۔ تو ختم نبوت کے لیے یہ نرمی مداہنت ہے، ختم نبوت کے لیے یہ نرمی، مجھے اجازت دیجئے تو میں ایک جملہ کہوں، بے غیرتی ہے